السلام علیکم، بڑی بات کے ساتھ میں ہوں عادل شاہ۔ پاکستان میں کرونا وائرس کا پہلا کیس تقریباً دو ماہ پہلے 26 فروری کو سامنے آیا اور آج لاک ڈاؤن کے باوجود یہ تعداد 16,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ 350 افراد اب تک جان بحق ہو چکے ہیں، لیکن آج ایک بار پھر وزیراعظم عمران خان نے یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان میں حکومت نے اب تک جو اندازے لگائے تھے وہ غلط ثابت ہوئے اور کیسز کی تعداد ان اندازوں سے کہیں کم ہے۔ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ جتنے زیادہ آج 30 اپریل کو کیسز ہونے چاہیے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس طرح کی تیزی سے اموات نہیں ہوئی پاکستان میں۔ باقی دنیا کا اگر آپ دیکھیں اور اس سے پاکستان کا موازنہ کریں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے حالات بہت بہتر ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کے مطابق انہی اندازوں کے مطابق ابھی اموات میں اضافہ ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ نئے اندازوں کے مطابق پاکستان میں حالات قابو میں ہی رہیں گے اور انہی اندازوں کی بنیاد پر 9 مئی کو آئندہ یعنی مستقبل کے فیصلے ہوا کریں گے۔ اب خبر یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی تجزیہ ہو رہا ہے اس کے مطابق آگے اموات کے اندر مزید اضافہ ہوگا، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ الحمدللہ ایسی کوئی چیز ہمیں سامنے نہیں نظر آ رہی کہ جس طریقے سے ہم نے دوسرے ممالک میں دیکھا اس لیول کے اوپر جو ہے وہ ہمیں حالات خراب ہوتے ہوئے نہیں نظر آ رہے۔ ایک تو یہ حقیقت ہے، آگے ابھی جو فیصلہ سازی کرنے جا رہے ہیں انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کریں گے۔ NCC کا آج میں نے وزیر اعظم سے درخواست کی ہے کہ پیر یا منگل کو وہ اجلاس بلائیں گے جس میں تمام صوبائی وزیر اعلیٰ بھی ہوں گے، وزیر اعظم چیئر کریں گے اس کو، اور اس کے اندر ہم جو ابھی تک ہم نے فیصلے کیے ہوئے ہیں وہاں سے آگے چلنے کی، ابھی ہم نے 9 مئی تک کا آپ کو فیصلہ کیا ہوا تھا جو تقریباً نصف رمضان تک کا ہے، وہاں سے آگے ہم نے کس طریقے سے چلنا ہے وہ اس کے اوپر ہم فیصلے کریں گے۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے ناظرین کہ اگر حکومت کے پہلے اندازوں کے مطابق جو ہے وہ درست ان کے اندازے ثابت نہیں ہوئے تو کیا ان اندازوں کی بنیاد پر فیصلے درست ثابت ہوں گے؟ کیونکہ وزیراعظم عمران خان کے بیان سے ایسا تاثر ملتا ہے کہ حکومت لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کا ارادہ رکھتی ہے۔ وزیراعظم نے ایران کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران میں کیسز کی تعداد پاکستان سے کئی زیادہ ہونے کے باوجود چھوٹے کاروباروں کو کام کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ میری کل پریزیڈنٹ روحانی ایرانی صدر سے بات ہوئی اور ان کی ہمارے خطے میں سب سے زیادہ جو کرونا وائرس کا جو سب سے برا امپیکٹ پڑا، جس کا سب سے زیادہ نقصان ہوا، وہ جانی نقصان ہوا، وہ ایران میں تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ صرف وہ بڑی گیدرنگز یعنی شادیاں، کالجز، سکولز، یونیورسٹیز، ان کو انہوں نے بند رکھا ہے، ریسٹورنٹس بند رکھے ہیں۔ باقی انہوں نے فیصلہ کیا کہ سارا کاروبار وہ اپنا چلا دیں ایران کے اندر، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی جس طرح میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، ان کو بھی یہ خوف ہے کہ کرونا سے ہم لوگوں کو بچاتے باقی ملک کے اندر جو ان کے مزدور ہیں، جو بے روزگاری ہے، اس سے جو نقصان ہے وہ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ کرونا سے بھی زیادہ ہے۔ دوسری جانب سندھ میں بھی لاک ڈاؤن میں نرمی کی خبریں آ رہی ہیں، جو کہ سندھ حکومت تو ان کو خبروں کو جھٹلا چکی ہے، لیکن کم از کم چھوٹے کاروباروں کی حد تک سندھ حکومت پابندیوں میں نرمی کا ارادہ رکھتی ہے، یہ خبر ہے، لیکن ٹرانسپورٹ کو فی الحال اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز واقعی کم ہیں جس طرح سے آج وزیر اعظم صاحب نے کہا، یا پھر اصل تعداد سامنے نہیں آ رہی کیونکہ ٹیسٹنگ ہی کم ہو رہی ہے؟ پھر عالمی ادارہ صحت کی جانب سے یہ بھی خبردار کیا گیا ہے کہ جن ممالک نے کیسز کی تعداد کم ہونے پر نرمی کی وہاں وائرس نے پھر سر اٹھا لیا، کیونکہ اب تک اس وبا کا کوئی علاج جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکا۔ امریکہ میں یہ دعویٰ ضرور کیا گیا ہے کہ ٹرائلز کے دوران ایک دوا نے اس وائرس کے مریضوں کو صحتیاب ہونے میں مدد دی، لیکن ابھی اس پر مزید کام ہونا باقی ہے، اور جب تک کوئی ٹھوس علاج سامنے نہیں آیا، جب تک نہیں آئے گا، عالمی ادارہ صحت بھی یہی کہہ رہا ہے کہ احتیاط برتنی چاہیے۔ Most countries are still in the early stages of their epidemics. And some that were affected early in the pandemic are now starting to see a resurgence in cases. Make no mistake, we have a long way to go. This virus will be with us for a long time.
پاکستان میں کورونا کے نئے کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد اور خصوصاً میڈیکل سٹاف میں اچانک نئے کیسز سامنے آنے کے بعد بھی کیا پاکستان میں حکومتی اندازے درست ہیں اور کیا ان اندازوں کی بنیاد پر جو فیصلے کیے جائیں گے وہ درست ثابت ہوں گے؟ خصوصاً سندھ میں لاک ڈاؤن میں کس حد تک نرمی ہو سکتی ہے؟ ان تمام معاملات پر بات کریں گے سندھ کے وزیر پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب سعید غنی صاحب اور خیبر پختونخوا کے وزیر صحت تیمور سلیم جھگڑا سے، جہاں صوبائی حکومت نے 15 مئی تک سرکاری چھٹیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ سعید غنی صاحب، پہلے تو آج صدر مملکت بھی وہاں تھے اور کافی ساری ملاقاتیں بھی ہوئیں، سی ایم صاحب سے بھی کافی ایکٹیویٹیز وہاں پہ دیکھی گئیں کراچی میں۔ کل سے ایک خبر چل رہی تھی کہ لاک ڈاؤن میں سندھ نرمی کر رہا ہے، لیکن سندھ کا ایک بڑا سخت نیریٹو رہا ہے لاک ڈاؤن کو لے کر۔ پھر آپ کی طرف سے کلیریفیکیشن آئے کہ کوئی نرمی نہیں کی جا رہی، تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں کہ کیا نرمی کی جا رہی ہے، تھوڑی بہت کی جا رہی ہے، نہیں کی جا رہی؟ وہ خبر فلوٹ کس نے کی، کیسے ہو گئی نرمی، آپ سے سننا چاہیں گے۔ دیکھیں، ایک تو میں واضح کر دوں کہ آج صدر پاکستان نے آنا تھا سی ایم ہاؤس میں اور ایک ان کے ساتھ میٹنگ تھی جس میں ان کو بریفنگ دینی تھی، لیکن کل رات ہمیں پتہ چلا کہ وہ میٹنگ کینسل ہو گئی، شاید وہ نہیں آ سکے کہ آج اسباب تھے، تو وہ میٹنگ تو نہیں ہوئی۔ لیکن مجھے خود سمجھ نہیں آئی کہ یہ خبر کہاں سے آ گئی کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی بات نہیں تھی۔ جو ٹی وی پہ میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ لاک ڈاؤن اٹھانے کی بات ہم کہیں کر رہے ہیں، شاید غور کر رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط تھی۔ سندھ حکومت نے کسی بھی میٹنگ میں اس بات پر غور نہیں کیا کہ ہم لاک ڈاؤن اٹھا دیں۔ البتہ یہ ضرور تھا کہ ہماری جو میٹنگ ہوئی اس میں اس پر ضرور بات ہوئی کہ چونکہ 2 مہینے تقریباً ہونے کو آ رہے ہیں اور یہ لاک ڈاؤن ظاہر ہے کہ ہم ساری زندگی نہیں چلا سکتے، سال 2 سال نہیں چلا سکتے، ہم نے کہیں نہ کہیں آ کر کچھ نہ کچھ چیزیں اس میں ٹھیک کرنی ہے اور لوگوں کو عادی بنانا ہے ان بدلتے ہوئے حالات میں اپنی زندگی گزارنے کا اور اپنا کاروبار کرنے کا۔ تو اس پر ہم نے بات کی تھی کہ ہمیں کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے جس سے ایک چینج لائف سٹائل ہو، ایک چینجڈ حالات میں لوگوں کی زندگی گزارنے کے کوئی طریقے طور طریقے ہم ان کو لوگوں کو بتا سکیں جس پر وہ چل سکیں، اور پھر کاروبار بھی اسی طرح ہو۔ یہ بات ضرور ہوئی تھی، لیکن اب مجھے نہیں پتا اس سے تاثر یہ کہاں لے لیا گیا ہے کہ ہم لاک ڈاؤن ختم کرنے جا رہے ہیں۔ تو سعید غنی صاحب، اس کا مطلب یہ کہ جو نرمی کرنے آپ جا رہے ہیں، پہلے تو وہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی ایک ٹرم سامنے آئی تھی وفاق کی جانب سے، اس کی بھی سندھ حکومت نے جو ہے وہ مذمت کی تھی، کیونکہ شروع سے آپ کا بڑا ایک سخت موقف ہے اور وہ یہ ہے کہ کورونا کو کاؤنٹر کرنے کا واحد علاج جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہے، اور جتنی سختی سندھ میں دیکھی گئی، کراچی میں خصوصاً دیکھی گئی، کرفیوز جمعے والے دن آلموسٹ 12 سے 3 تک لگا دیے جاتے ہیں، تو ایسے میں کیا نرمی کرنا جو ہے وہ اپنے نیریٹو سے ہٹنا نہیں ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب کورونا کے کیسز کم ہونا شروع ہو جائیں اور تھوڑے سے حالات بہتر ہوئے ہیں تو نرمی کر لی جائے، اس میں کوئی قباحت نہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ کوئی نرمی ایس سچ نہیں ہوئی ہے، اس میں صرف یہ ہوا کہ پہلے آج سے کوئی 10-12 دن پہلے نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہماری فیکٹریز ہیں، انڈسٹریز ہیں، ان کو کام کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن ہم نے ایس او پیز بنائے اور ایس او پیز ہم نے تھوڑے اسٹرکٹ رکھے کافی، تو اس میں تقریباً کوئی 450 سے زائد انڈسٹریز ہیں جس کو ہم نے اجازت دے دی۔ اچھا، جو چھوٹے تاجر ہیں ظاہر ہے بیچارے متاثر بہت ہوئے ہیں، تکلیف میں ہیں، تو ہم نے ان کو بھی اجازت دی کہ آن لائن وہ بزنس کر سکتے ہیں، ہوم ڈیلیوری وہ کر سکتے ہیں، جس طرح ہم نے ریسٹورنٹس کو الاؤ کیا تھا کہ ہوم ڈیلیوری وہ کر لیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہم نے کی ہیں جس سے کچھ تو ضرور فرق پڑا، لوگوں کا آنا جانا ہوا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایس سچ جتنا ہم سوچ رہے ہیں کہ مارکیٹس کھل جائیں گی، بازار کھل جائیں گے، اس طرف ہم ابھی گئے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو ریٹیلرز ہیں ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ضرور آ رہی ہے کہ ان کو بھی کام کرنے کی اجازت ہے اور ان کو دکانیں کھولنے کی اجازت ہے۔ فی الوقت ہم نے اس پہ کوئی فیصلہ کیا نہیں ہے۔ دوسری جو بات آپ نے کہی شروع میں کہ ہمارا بڑا سخت موقف تھا اور وزیر اعظم کا، فیڈرل گورنمنٹ کا اور تھا، لیکن آج مجھے بڑی حیرت ہوئی، وزیر اعظم صاحب نے 2 جگہ خطاب کیا ہے۔ ایک تو انہوں نے شاید کسی تقریب سے بات کی جس میں وہ شاید سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ڈپارٹمنٹ یا منسٹری میں گئے تھے، وہاں انہوں نے ایک طرح سے بہت شاید برا بھلا ہی کہا ہے لاک ڈاؤن کو، اور انہوں نے کہا کہ اشرافیہ نے جو ہے وہ لاک ڈاؤن کرا دیا اور شاید غریبوں کے لیے نہیں امیروں کے لیے کرا دیا۔ تو یہ تو چلے 2-4 مرتبہ پہلے اس طرح کی بات کر چکے، لیکن اس کے 2-3 گھنٹے بعد وہ دوبارہ ایک بات کر رہے تھے جب اپنے منسٹرز کو بٹھا کے، تو جب انہوں نے یہ کہا کہ اپریل کے اینڈ تک جو ہماری پروجیکٹڈ فگرز تھی یا جو ہمارا اندازہ تھا اس کے مقابلے میں پاکستان میں اللہ کا شکر ہے اموات کم ہوئی ہیں، اور انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ جب ہمارے پاس صرف 26 کیسز تھے تو ہم نے لاک ڈاؤن کر دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی جو افادیت ہے اس کا جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب اس کو ایکنالج کر رہے تھے اور مان رہے تھے کہ اس کی وجہ سے فرق پڑا، اور اس کو انہوں نے ریزن بتایا، بڑا سب سے بڑا ریزن بتایا جو پاکستان میں اموات جو کم ہوئی ہیں اس کا۔
تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں پرائم منسٹر صاحب کی جو دوسری بات تھی اس کو درست مان لوں یا 2-3 گھنٹے پہلے جو وہ بات کر رہے تھے میں اس کو درست مان لوں. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا ان کو خود دیکھنا چاہیے کہ کے پی کے کی گورنمنٹ نے خود آج ایکسٹینڈ کر دیا ہے 15 مئی تک. اچھا اس سے پہلے 2 مرتبہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایکسٹینڈ کیا ہے لاک ڈاؤن کو. ابھی کل کیبنٹ نے شاید پرسوں بیٹھ کے یہ کہا ہے کہ 9 مئی تک ہم کریں گے. تو ایک طرف وہ فیصلے خود کر رہے ہیں, ان کی کابینہ کر رہی ہے جس کو خود چیئر کرتے ہیں, دوسری طرف آ کر وہ مجھے نہیں پتا کس کو برا بلا کہتے ہیں کہ جی وہ اشرافیہ کے لیے لاک ڈاؤن کر دیا گیا اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہوا کیا ہے. اچھا سعید صاحب یہ بتائیے کہ ابھی چلیں جو ہوا وہ تو ہوا, لیکن موجودہ سچویشن اگر آپ سندھ کو مد نظر رکھیں, آج جس طرح وزیر اعظم نے ایران کی مثال دی کہ وہاں پر سب کچھ کھل گیا ہے تو ہمیں بھی اسی طرف جانا چاہیے. بار بار جو ہے وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی جانب اشارے کیے جا رہے ہیں اور اسی طرف شاید ہم بڑھیں گے بھی. کیا حالات ایسے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں کسی بھی قسم کی نرمی کی جائے, چاہے اسے سمارٹ ڈاؤن کا لاک ڈاؤن کا نام دیا جائے, کچھ اور نام لیا جائے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس سچویشن سے جو ہمارے سامنے ہے ابھی تک ہم نے پیک ہی نہیں دیکھا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 40-50 ہزار تک کیسز جا سکتے ہیں, ایسے میں لاک ڈاؤن میں نرمی کرنا یا لاک ڈاؤن ہٹانا, اسے جو بھی نام دیا جائے, کیا وہ درست فیصلہ ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ابھی میں نے آپ کو شروع میں بھی یہی کہا کہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن کو ہم کئی برس تک نہیں کنٹینیو کر سکتے, شاید اس کو 6-8 مہینے بھی نہیں کر سکتے, ہمیں کہیں نہ کہیں آ کر کچھ نہ کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ اس کی افادیت سے انکار کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جب ہم نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا غالباً 21 یا 22 مارچ کو کیا تھا, اس سے پہلے کر لیتے, ہم انٹرنیشنل فلائٹس پہلے روکتے تھے, ہم بہت ساری وہ چیزیں جن کی وجہ سے شاید پاکستان میں یہ وائرس آیا اور پھیلا اس کو اس وقت کنٹین کر لیتے تو آج ہمارے حالات نسبتاً بہت بہتر ہوتے, اور پاسبلٹی تھی کہ ہم لاک ڈاؤن کو شاید ختم ہی کر دیتے. لیکن ہم نے تاخیر کی ہر چیز میں, جب تاخیر کی تو چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکلی. آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن ہم کہہ تو رہے ہیں لیکن جس طرح کا لاک ڈاؤن ہونا چاہیے اس طرح کا لاک ڈاؤن پورے ملک میں کہیں نہیں. آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ صوبہ سندھ میں نسبتاً دوسرے صوبوں کے مقابلے میں بہتر ہے, لیکن اس کی بھی وجہ یہ کہ جب مکسڈ سگنل آتے ہیں, جب ہم ایک بات کرتے ہیں کہیں اور سے کوئی اور بات آتی ہے, تو جو ہمارے شہری اس سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی کنفیوز ہوتے ہیں اور وہ شاید سمجھتے ہیں کہ کوئی حکومت ان کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہی ہے, بڑا ظلم کر رہی ہے. تو یہ پرابلم ضرور ہے. تو لاک ڈاؤن کا جتنا فائدہ ہم اٹھا سکتے تھے ہم نہیں اٹھا سکے, شاید ڈفرینس آف اوپینین کی وجہ سے, جو مختلف وائسز مختلف جگہوں سے آتی رہی اس کی وجہ سے. تو ہمیں ضرور کہیں نہ کہیں جا کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنے کاروبار ریزیوم کرنے ہیں. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو 26 فروری کو حالات تھے وہ حالات ابھی مجھے جلد آتے ہوئے نظر نہیں آتے جب ہر چیز ہم اپنی مرضی سے کر رہے تھے. اب اگر چیزیں نارملائز ہونے کی طرف جاتی بھی ہیں تو 26 فروری والی صورتحال نہیں ہوگی, حالات تھوڑے سے مختلف ہوں گے اور شاید ہمیں ان بدلتے ہوئے حالات میں اپنے کاروبار کو, اپنی زندگی کو گزارنے کے ہنر سیکھنے پڑیں گے. سعید غنی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد خیبر پختونخوا کے وزیر صحت تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہمیں جوائن کریں گے. یہی سوالات ہم ان کے سامنے رکھیں گے کہ وہاں پر کے پی میں تو لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن اسلام آباد میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی باتیں ہو رہی ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دونوں جگہوں پر تحریک انصاف کی حکومت ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین جس طرح بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, حکومتی اعداد و شمار کے مطابق اب تک پاکستان میں کورونا وائرس کے جو کیسز ہیں اس کی تعداد 16,000 سے تجاوز کر چکی ہے, جبکہ اسموزی مرض کے ہاتھوں 358 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. ملک بھر کی طرح یہ وائرس جو ہے شہر اقتدار اسلام آباد اور جڑواں شہر راولپنڈی میں بھی تشویشناک حد تک تیزی سے پھیل رہا ہے. اس وقت تک اسلام آباد میں 313 افراد اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں, جن میں سے 44 صحتیاب ہو چکے ہیں. تاہم ابھی بھی 275 افراد اس بیماری سے لڑ رہے ہیں, جبکہ اسلام آباد میں 4 افراد جو ہیں وہ کورونا وائرس کا شکار ہو کر جاں بحق ہو چکے ہیں. آج صبح اسلام آباد کے سیکٹر I-10, 1 اور 4 کو سیل کر دیا گیا, جہاں اب تک تقریباً 28 کیسز سامنے آ چکے ہیں. اس حوالے سے جاری کردہ ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے احکامات کے مطابق عوام کے تحفظ کے لیے اسلام آباد پولیس اور رینجرز کو بھی مذکورہ علاقوں میں تعینات کر دیا گیا ہے. واضح ہے کہ 28 اپریل کو وفاقی دارالحکومت میں 36 نئے کیسز رپورٹ ہوئے تھے, جو اسلام آباد میں ایک روز میں سامنے آنے والے کیسز
जिसकी सबसे ज्यादा तादाद थी। बाद 29 अप्रैल को मजीद 16 अफराद में वायरस की तशखीस हुई, जिसके साथ ही यहाँ मुतासरीन की मजमूई तादाद जो है इस्लामाबाद में वो 313 तक पहुंच चुकी है। आपको याद दिलाते चले कि इससे पहले 12 को और शहजाद टाउन के इलाकों को भी कोरोना वायरस के बायस सील कर दिया गया था। और इसी रोज बड़ी बात में गुफ्तगू करते हुए डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकात ने यह दावा किया था कि उनकी जानिब से उठाए गए इकदामात फायदेमंद रहे हैं और इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में कमी दिख रही है। ताहाल कोई मौत भी वाक़ई नहीं हुई। इस वक्त तो तकरीबन 3 जो एरियाज थे हमने सुना वो मुकम्मल लॉकडाउन थे और वहां पे केसेस वगैरह भी सामने आए। 25 के करीब तो लेटेस्ट फिगर था हमारे पास। इस वक्त इस्लामाबाद की क्या सिचुएशन है? क्या ये जो एरियाज हैं वो अभी तक लॉकडाउन है? और दूसरे से जुड़ा अहम सवाल कि क्या मुश्किलात क्या पेश आ रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन को लॉकडाउन इम्पोज करवाने में, या आप समझते हैं कि ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ? देखिए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा टारगेट था वो आप ये देखें कि मार्च के महीने में तकरीबन 12,450 लोग जो हैं वो फॉरेन से ट्रैवल करके सिर्फ इस्लामाबाद में आए हैं। अब इन 15 दिनों के बाद से अभी तक जो हमारा डाटा है उसमें सिर्फ 25 लोग जो हैं वो मतलब कंफर्म पॉजिटिव हैं। ठीक। और उन 25 में से भी जो मेजॉरिटी है वो वही है जो बाहर से आए हैं, कोई यूके से, कोई सऊदीया से, एक आध चाइना से, ईरान से। अच्छा, इनमें फर्दर सिर्फ 3 खवातीन हैं और वो भी यूके से आई थी, और जो मेजॉरिटी है वो 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं। इसी तरह H9 में एक केस हुआ, लेकिन वो क्योंकि फिर रहा था हमने फौरन तौर पे उसको क्वारंटाइन कर दिया। इसी तरह हमारे शहजाद टाउन में हमें पता चला कि वो तबलीगी इज्तिमा से आए थे लाहौर से, वो इधर आए, इधर वो जनाजा वगैरह भी अटेंड करते रहे, और जब उनका टेस्ट पॉजिटिव आया तो उसी शाम रात के 2 बजे जाके मैंने वो जगह सील करवाई और अभी उसको एयर टाइट किया हुआ है। इन सारे इक़दामात की वजह से एक तो अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ गई है, लोगों को पता भी चल गया है, और दूसरा ये है कि हम 25 तक हमने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखा हुआ है। तब अब डीसी इस्लामाबाद के किए गए वादों और जमीनी हकायक में कुछ तजाद सा दिख रहा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद के नवाई इलाके तरामड़ी को 9 अप्रैल को सील कर दिया गया था, जहां की 6 गलियों में 16 कोरोना मरीजों की तादाद की तस्दीक हुई थी, जिनमें से एक ही घर के 7 अफराद को कोरोना वायरस का शिकार हुए। आपको ये याद दिलाते चले कि तरामड़ी का जो इलाका है, जो आज सील किए गए इलाके हैं, आई सेक्टर जो है उससे तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ऐसे ही नाजुक सूरत हाल जुड़वा और गुंजानाबाद शहर रावलपिंडी की है। महकमा सेहत पंजाब के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिंडी में 328 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए और बदकिस्मती से 24 अफराद वहां पर जान की बाजी हार चुके हैं। बीबीसी के मुताबिक रावलपिंडी की जिले इंतजामिया के मुताबिक ऐसे दर्जनों अफराद की निशानदही हुई है जो तकरीबन इन वायरस से उनके अहले खाना, अहले मोहल्ला जो हैं वो दफातर में जो काम कर रहे हैं उन्होंने उस वायरस को पहुंचाया। रावलपिंडी के इलाके गुजर खान में एक ही खानदान के 16 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए। उन्हें यह वायरस उस वक्त मुंतकिल हुआ जब उनकी एक रिश्तेदार फ्रांस से पाकिस्तान पहुंची। रावलपिंडी की सूरत हाल सिर्फ इस शहर की नहीं है बल्कि जुड़वा शहर और दारुल हुकूमत के लिए भी शदीद खतरे की घंटियां बजा रही है। ये वो शहर हैं जिनके दरमियान रोजाना लाखों शहरियों का गुजर बसर होता है और हालिया लॉकडाउन में नरमी के बाद इसमें मजीद तेजी आ रही है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए इस्लामाबाद की इंतजामिया कितनी तैयार और मुतहरिक है, क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात एक दफा फिर हमारे साथ मौजूद हैं। सर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक दफा फिर I-10 और 1 और 4 सेक्टर्स को जो है वो सील कर दिया गया। ओवरऑल क्या सिचुएशन है इस्लामाबाद में, और फिर पिंडी भी उसके साथ मुतसिल है, लेकिन एक यहाँ पे मैंने जो ऑब्जर्व किया थोड़ा सा क्या लॉकडाउन में नरमी की गई है? सड़कों पर ट्रैफिक निस्बतन ज्यादा नजर आ रही है लास्ट वीक के निस्बत, तो ओवरऑल क्या सिचुएशन है इस्लामाबाद की? इस्लामाबाद में हमारे इस टाइम पे 311 पेशेंट्स हैं जी, पॉजिटिव पेशेंट्स। उनके अंदर से हमारे 36 जो हैं वो रिकवर कर चुके हुए हैं और वो घरों को जा चुके हुए हैं, मतलब वो अपने बिल्कुल नॉर्मल हैं। उसके अलावा हमारे ऑलमोस्ट 30 के करीब जो हैं वो एडमिटेड भी हैं हॉस्पिटल्स में, लेकिन उनमें से जिनको क्रिटिकल अटेंशन की जरूरत है वो सिर्फ 13 है। इस्लामाबाद में आज हमें I-10 4 और I-10 1 जो है वो सील करना पड़ा है, जिसमें ऑलमोस्ट 1200 के करीब हाउसेज हैं। इनमें पहले सिर्फ 7-8 केसेस थे, लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन की वायलेशंस होती रही, लोग आपस में घुलते मिलते रहे, करते करते इवेंचुअली ये 33 पर नंबर चला गया। 33 जो है वो हमारा बिल्कुल 25 से ऊपर जैसे ही जाता है तो हमारा रेड अलर्ट शुरू हो जाता है। हमने उस पे वहाँ पर हमने मोर देन 100 और टेस्ट लिए, उनमें से 37 नेगेटिव भी आ चुके हुए हैं, विच इज़ अ गुड साइन।
لیکن ہمیں آج جو ہمارے سسپیکٹس ہیں وہ ابھی بھی 40 سے زیادہ ہیں. تو ہم اس کو ابھی 3-4 دن سیل کریں گے, اس کی مزید سرویلنس ہم کرتے رہیں گے, ہر چیز چیک کرتے رہیں گے, اور پھر مزید جو پورے سب سیکٹرز ہیں ان کو مزید اور چھوٹے لیول پہ بلاکس میں جا کے, اسٹریٹس میں جا کے لاک ڈاؤن کریں گے تاکہ ہم ایگزیکٹلی پن پوائنٹ ایریاز پہ پہنچ جائیں. اسلام آباد میں ابھی تو سچویشن ماڈریٹ ہے, کوئی الارمنگ چیز نہیں ہے, لیکن آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اوور آل جو ریسٹرکشنز ریلیز کی گئی ہیں اسلام آباد میں 51 قسم کی ڈفرینٹ ایگزیمپشنز ہیں. پارکس کو بھی کھولا گیا ہے, انڈسٹریز کو بھی کھولا گیا ہے, ریئل اسٹیٹ کے بزنسز کو کھولا گیا ہے, ایون گورنمنٹ کے اور تمام آفسز پہلے چل رہے تھے. جو فیڈرل سیکریٹریٹ ہے جہاں پہ 1 لاکھ سے زیادہ ملازمین ہیں وہ بھی اوپن تھا اور وہ بھی کام چل رہا ہے ہمارا. اس کے علاوہ چھوٹی موٹی ایگزیمپشنز ہیں, عید کے دن قریب ہیں تو وہ لوگ انسسٹ بھی بہت کر رہے ہیں کہ ان کا سامان کھولا جائے. اس وجہ سے آپ کو سڑکوں پہ رش تو نظر آ رہا ہے, لیکن ہم نے اپنی پالیسی جو ہے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن پہ شفٹ کی ہوئی ہے. ہمارے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جہاں جہاں پہ زیادہ کیسز ہیں ان کو ایپی سینٹرز کو ڈھونڈ کے ڈیٹا اکٹھا کر کے ان کو سختی سے سیل کیا جائے. باقی شہر میں کوئی زیادہ ہم اتنی زیادہ سیلنگ نہیں کرتے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے 12 میں بھی ہمارے 20 کیسز ہوئے, ہم نے سیل کیا. اچھا حمزہ صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ جو 2 I-10 سیکٹر میں جو سب سیکٹرز ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں, I-10 1 ہے, I-10 4 ہے, اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ بھی کوآپریٹ نہیں کر رہے تھے اور اس طرح پروسیجرز, ڈسپلنز, پروٹوکول فالو بھی نہیں کر رہے تھے لاک ڈاؤن کا. تو اوور آل یہ دیکھا گیا ہے کہ پورے ملک میں کچھ پاکٹس ایسے ہیں کہ یہی سچویشن ہے جو I-10 میں بن چکی ہے. تو اسلام آباد میں اوور آل لوگ کیسے رسپونڈ کیسے کر رہے ہیں, لاک ڈاؤن کا کیا خیال رکھ رہے ہیں, نہیں رکھ رہے؟ کیونکہ دیکھیں ابھی تک کیور کچھ نہیں ہے, نہ کوئی ویکسینیشن سامنے آئی ہے, تو واحد حل یہی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھی جائے. لیکن لگ اس طرح رہا ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد شاید تھوڑا بہت لوگ ریلیکس ہو گئے ہیں, جس طرح باقی ملک میں ہوئے ہیں. اسلام آباد پنڈی میں بھی یہی سچویشن دکھ رہی ہے. دیکھیں اسلام آباد کا جو اربن ایریا ہے, اربن ایریا میں تو ہماری لاک ڈاؤن کافی سکسیسفل رہا ہے اور اسی لیے ہمیں سیکٹرز کے اندر یہ کہیں بھی پھیلتے ہوئے نظر نہیں آیا. I-10 جو ہے نا یہ واحد ایبریشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ I-10 کا جو سیکٹرز ہم نے سیل کیے ہیں 1 اور 4, یہ بیسیکلی پنڈی کے ساتھ لگتے ہیں, بالکل بارڈر ہیں, IGP روڈ کے اوپر ایگزسٹ کرتے ہیں. تو یہاں سے یہاں پر انفورس کرنا بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ اس کے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ بہت زیادہ ہیں. دوسرا یہاں پر لیبر کالونیز ہیں, چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, 3-3 مرلے کے بھی گھر ہیں, 7-7 مرلے والے بھی ہیں, اور بہت زیادہ ادھر کچی وادیاں بھی ہیں. اس کی وجہ سے یہاں پر لاک ڈاؤن ہم انفورس نہیں کر سکے. لوگوں میں بھی جنرلی ڈسپلن نہیں دیکھا گیا, ویسے ہی باہر آتے رہے, جس کا پھر ہمارے سامنے صاف رزلٹ آ گیا ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ یہ پھیل گیا اور 33 کیسز ہو چکے ہیں, 40 جو ہے نا مزید سسپیکٹس ہیں. یہ تو اس میں تو کوئی بات دو رائے ہے ہی نہیں ہے کہ جو لوگ لاک ڈاؤن کو یا اس ڈسپلن کو اپنے اوپر امپوز نہیں کریں گے وہ اپنے آپ کو اور اپنی جانوں کو, اپنی فیملیز کی, اپنے جو گھر میں بوڑھے لوگ ہیں ان کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. اور یہ ایونچولی یہ رسپانسبلٹی بھی ان کے سر پہ ہی آئے گی. جہاں تک انتظامیہ ہے, ہم ڈیلی بیسس پہ پرچے کر رہے ہیں. آج بھی ہم نے مور دین 78 لوگوں کو اریسٹ کیا ہے جو لاک ڈاؤن کی وائلیشن کر رہے تھے, لیکن 78 تو پورے اسلام آباد میں ہیں. لیکن اب یہ باقی جو لوگ ہمارے سے اسکپ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہماری بھی لمیٹڈ فورس ہے, ہم ہر جگہ پہ 24 آورز ہماری اومنی پریزنس نہیں ہو سکتی, تو لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. کبھی ہم مسجدوں کو چیک کرنے جاتے ہیں تو مارکیٹس میں وائلیشنز ہو جاتی ہیں, ہم مارکیٹس کو چیک کرتے ہیں تو لوگ سیکٹورل ایریا میں یہ اس طرح کرتے ہیں. تو یہ اس میں بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے, اور لوگوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اپنی جانوں سے ان کو نہیں کھیلنا چاہیے. لاک ڈاؤن تو کھولا اس لیے گیا ہے کہ جن کو بہت مجبوری ہے, جن کی اکنامک سسٹیننس نہیں ہو پا رہی, وہ اپنی موومنٹ کریں. لیکن یہ شاموں کو گھومنے والے اور یہ ادھر ادھر جا کے کانگریشنل پریئرز میں جاتے رہے, جن کی وجہ سے I-10 میں پھیلا ہے, جن لوگوں کی وجہ سے, میں سمجھتا ہوں وہ بالکل رسپانسبل ہیں, خود رسپانسبل ہیں سارے کیوس کی, خود ہی رسپانسبل ہے. حمزہ شفقات صاحب بہت بہت شکریہ. اسلام آباد اور خصوصاً جو بارڈر پہ پنڈی شہر ہے وہ تمام سچویشن سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے, اور پیغام بڑا ان کا کلیئر تھا کہ آج بھی 70 سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے پرچہ کیا, لیکن یہ ساری رسپانسبلٹی آپ پر ہے. اگر آپ لاک ڈاؤن کی پروٹوکولز کا خیال نہیں رکھیں گے, باہر نکلیں گے اور 50 اور 60 لوگوں کے مجمع جہاں پہ بھی ہو, وہ جس قسم کا بھی مجمع ہو, چاہے وہ باہر کوئی مذہبی مجمع ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور سیاسی مجمع ہو, اس سے بالکل اجتناب کریں. ادروائز یہ ہوگا کہ یہ وائرس کسی کا لحاظ نہیں کرتا, اور جو ابھی تک ہمیں پروو ہوا ہے کہ پاکستان میں 16,000 سے زیادہ کیسز ہو چکے ہیں, اور امکانات اسی بات کے ہیں کہ یہ مزید بڑھے گا اگر آپ لوگ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی اسی طرح جاری رکھیں گے. وقت ہوا چاہتا ہے کمرشل بریک کا, جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.
پاکستان میں ترقیاتی منصوبوں کی لاگت میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ملین ڈالر سوال ہے جو تمام حکومتیں گزشتہ حکومتوں سے پوچھتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی منصوبہ منظور کیا جاتا ہے تو اس کا تخمینہ کم ہوتا ہے، لیکن منظوری سے تکمیل کے دوران منصوبوں کی لاگت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ بڑی بات میں آج ہم آپ کے سامنے کچھ ایسے ایکسکلوسیو حقائق جو ہیں وہ سامنے رکھ رہے ہیں جو موجودہ اور ماضی کی حکومتوں سمیت بیوروکریسی کی کارکردگی پر اہم سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں اور اس بات کا انکشاف کرتے ہیں کہ کیسے بڑے بڑے اہم منصوبوں پر مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا گیا اور قومی خزانے کو بڑا نقصان پہنچایا گیا۔ ان حقائق میں ترقیاتی منصوبوں کی مینجمنٹ اور مانیٹرنگ کے نظام کا جائزہ لینے کی ہم کوشش کریں گے۔ صرف اگر ناظرین 2018 سے 2019 کے مالی سال کے ترقیاتی منصوبوں کی بات کی جائے تو ان میں سے 51 پروجیکٹس میں اوسطاً 120% تخمینے میں اضافے کا نوٹس لیا گیا، لیکن انفرادی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس فہرست میں کئی ایسے پروجیکٹس بھی ہیں جن کی لاگت میں اس سے بھی زیادہ اضافہ ہوا اور ان میں بیشتر پروجیکٹس جو ہیں وہ ڈیم، سڑکیں ہیں، اس کے علاوہ صحت کے شعبوں سے متعلق یہ پروجیکٹس ہیں۔ مثال کے طور پر نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی اگر بات کی جائے تو اس کی لاگت 15,000 ملین سے بڑھ کر 4 لاکھ ملین تک جا پہنچی۔ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی بات کی جائے اس کا تخمینہ ابتدائی طور پر 7,600 ملین لگایا گیا، لیکن اب وہ بڑھ کر 22,000 ملین سے تجاوز کر چکا ہے۔ اسی طرح اگر راولپنڈی میں 200 بیڈ کے ہاسپٹل پر کابینہ کے مطابق 200 ملین روپے جو تھے وہ خرچ ہونا تھے، لیکن یہ تخمینہ بڑھ کر 5,500 ملین ہو گیا، یعنی 300% اضافہ ہوا۔ 32 کلومیٹر طویل پشاور ناردرن بائی پاس کے لیے 3,000 ملین کا تخمینہ لگایا گیا، جسے بڑھا کر 9,000 ملین پر لے جایا گیا، جو 200% اصل جو لاگت تھی اس سے زیادہ ہے۔ اسلام آباد کے اگر نئے سیکریٹریٹ کی بلڈنگ کی بات کی جائے اس میں ہاؤسنگ اینڈ ورکس کی وزارت نے 1200 ملین کا تخمینہ لگایا، جو 300 گنا بڑھ کر 3600 ملین پر جا پہنچا۔ اسی طرح نانوال سپورٹ سٹی کمپلیکس کی لاگت میں 300%، جبکہ وزیراعظم کے ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام کی لاگت میں تقریباً 436% کا اضافہ ہوا۔ اب یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ ان میں سے کچھ پروگرام جو تھے وہ تو یقیناً ایسے ہوں گے جس میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ناگزیر ہوا، کچھ روپے ڈی ویلیو ہو جاتا ہے، کچھ انفلیشن کی وجوہات ہیں، لیکن کئی ایسے پروجیکٹس بھی ہیں ناظرین جن کی لاگت جو ہے وہ تقریباً بیش بہا ان میں اضافہ ہوا۔ وہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ حکومتی نظام میں کہیں نہ کہیں ایک ایسی گڑبڑ ہے جس کا ابھی تک حل نہیں نکالا گیا۔ پروجیکٹس کا جو تخمینہ خصوصاً لگایا جاتا ہے وہ سسٹم ٹھیک سے کام نہیں کر رہا۔ مثال کے طور پر ریلوے کی وزارت کی جانب سے 75 ڈیزل الیکٹرک لوکوموٹرز کی خریداری کے لیے پہلے 12,000 ملین کا تخمینہ لگایا گیا، جس کے لیے یقیناً کوئی فگر حاصل کی گئی ہوگی، جس کمپنی سے بھی خریداری کرنی ہوگی کچھ کوٹیشنز ہوں گی، اس سے انجن کی قیمت پوچھی گئی ہوگی، لیکن پھر اس لاگت میں 260% اضافہ کیسے ہو گیا؟ یہ سمجھ سے بالکل بالاتر ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق عام طور پر طے شدہ قواعد و ضوابط کو درست طریقے سے پورا ہی نہیں کیا جاتا۔ کبھی پروجیکٹ کا PC1 جلدی میں تیار کر لیا جاتا ہے جس میں کئی اہم پوائنٹس جو ہیں پروجیکٹ کے وہ نظر انداز کر دیے جاتے ہیں، جبکہ پروجیکٹ کی منظوری دینے میں بھی اتنا وقت لیا جاتا ہے جس میں لاگت بڑھ جاتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق جو ایکنک نے پروجیکٹس کی منظوری دی ان میں سے 1 سے لے کر 729 دن تک لگتے ہیں پروجیکٹ کی منظوری میں۔ اس سے بھی تشویشناک بات یہ ہے کہ کئی پروجیکٹ جو ہیں ان کو فیزیبلٹی اسٹڈی کے بغیر ہی منظور کر دیا جاتا ہے، جبکہ سول ورکس کے ترقیاتی منصوبے جو ہیں ان میں سے اکثر منصوبے زمین خریدے بغیر ہی ان کو پروجیکٹ کو منظور کر لیا جاتا ہے، جس کی ہم آپ کو ایک مثال دیں گے۔ پشاور کا ناردرن بائی پاس ہے جہاں پروجیکٹ منظور کر لیا گیا، ٹھیکہ کانٹریکٹ تک دے دیا گیا، لیکن جب تمام مشینری ٹھیکیدار نے وہاں پر پہنچائی تو معلوم ہوا کہ وہاں تو جہاں پروجیکٹ بننا ہے جتنی زمین چاہیے تھی وہ زمین ہی ابھی تک ایکوائر نہیں کی گئی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وزارتیں اور ادارے جو ہیں وہ اندرونی طور پر پروجیکٹس کی نہ تو مانیٹرنگ کرتے ہیں، نہ ہی پروجیکٹس میں شامل اداروں کے درمیان رابطے کا کوئی مؤثر نظام موجود ہے، جس کے باعث ابتدائی تخمینے سے جو پروجیکٹ کی لاگت ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور ملکی خزانے کو
साल साल से अरबों रुपयों का नुकसान जो है वो अब तक पहुंच चुका है। ये बात भी अहम है कि इस रिपोर्ट जो हमारे पास जो दस्तावेजात सामने आई हैं उनके मुताबिक तरक्याती मंसूबों की मॉनिटरिंग के लिए कोई मुस्तकिल टीम मौजूद नहीं है और वक्त के साथ साथ तरक्याती मंसूबों की मॉनिटरिंग में वाज़े कमी भी देखने में आई है। 2015-16 के माली साल में 147 मंसूबों की मॉनिटरिंग हुई जो 2018-19 में कम होकर सिर्फ 42 मंसूबों पर आ चुकी थी। गुज़श्ता 5 साल में प्रोजेक्ट विंग ने किसी एक भी मुकम्मल शुदा प्रोजेक्ट की एवेल्युएशन रिपोर्ट नहीं बनाई, जिसकी एक बड़ी वजह मुताल्लिका वजारतों की जानिब से प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद PC4 और PC5 रिपोर्ट जमा कराने की जरूरत ही महसूस नहीं की जाती, जो कवायद और ज़वाबित के मुताबिक लाजमी होती है, जिसमें प्रोजेक्ट की तकमील पर तमाम मसाइल की निशानदेही की जाती है। और यह मामला किसी एक हुकूमत या जमात तक महदूद नहीं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के दौर की अगर बात की जाए, BRT पेशावर की मिसाल हमारे सामने है, आप सबको पता है। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स की निशानदेही हम कर सकते हैं जो गुज़श्ता 10 साल से वो मुकम्मल नहीं हुए, लेकिन उनकी लागत में हूशरबा इजाफा, कई गुना इजाफा देखा जा चुका है। ग्रेटर कराची सीवरेज मंसूबे की मिसाल आपको देते हैं। इस मंसूबे के इब्तिदाई तखमीने के मुताबिक उसकी मंजूरी सितंबर 2007 में दी गई थी और इस मंसूबे को 2012 में तकरीबन 8,000 मिलियन की लागत से मुकम्मल होना था, लेकिन उसकी लागत बढ़कर 36,000 मिलियन हो गई, जिसकी मंजूरी 2018 में दी गई। यानी तकमील की पहली तारीख के 6 साल बाद अब यह मंसूबा तकरीबन 350 गुना लागत में जो है वो इजाफे के साथ 2020 दिसंबर में मुकम्मल होगा। बड़ी बात को मौसूल जो मालूमात हैं जो हमारे ज़राए ने हमारे साथ शेयर की हैं, गुज़श्ता 20 साल में मुकम्मल होने वाले मंसूबों में नेशनल हाईवे के 9 सेक्शंस की तामीर नौ पर लागत जो है वो इब्तिदाई तखमीने से तकरीबन 750% बढ़ी। अगर सतपारा डैम की बात की जाए मंसूबे की, तो इब्तिदाई तखमीने से तकरीबन 550% ज़्यादा लागत में यह मंसूबा मुकम्मल हुआ। लवारी टनल मंसूबे पर 200% ज़्यादा लागत आई और गोलन गोल जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है उस पर 450% ज़्यादा लागत आई। यानी हुकूमत कोई भी हो, अहम तरक्याती जो मंसूबे हैं उनकी लागत में इतना इजाफा हुआ, लेकिन सिस्टम को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की गई। हुकूमती खजाने पर बेवजह का बोझ डाला गया और मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया गया, जिसका कोई भी जवाबदेह नहीं, अभी तक किसी से जवाब तलबी नहीं हुई। ये बात भी आपको वाज़े करते चलें कि इतने बेशबहा इजाफे पर किसी को जवाबदेह ठहराया भी नहीं गया आज तक। 18वीं आईनी तरमीम और NFC वार्ड के मामले पर हुकूमत कितनी संजीदा है, ये तमाम मसाइल जो हैं उस पर तो बात हो रही है, लेकिन असल मसला जो है हमने आपके सामने रखा कि किस तरह मुल्की खजाने को अरबों रुपए का हर हुकूमत में नुकसान पहुंचा, मौजूदा हुकूमत में भी पहुंच रहा है, लेकिन इसका सदेबाब जो है जरूरी है और इस पर मजीद जो तहकीकाती टीम हमारी उस पर काम कर रही है। आपके सामने मजीद ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हम लेके आएंगे आइंदा हफ्तों में और कोशिश करेंगे कि हुकूमत वक्त से, खुसूसन असद उमर साहब से या जो भी उनके अंदर टीम है, जो प्लानिंग कमीशन है, जो प्लानिंग मिनिस्ट्री है, उनसे इन तमाम तल्ख सवालात के हम जवाब ले सकें। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।